بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر اور یہ خبر کے پیچھے کیا کچھ ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا تھا. کابینہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے تمام اپنی کابینہ کے ارکان کو، وفاقی وزراء کو، وزرائے مملکت کو، اپنے معاونین خصوصی کو، سب کو ایک حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگلے 3 مہینے تک کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ان کا اسسٹنٹ پاکستان نہیں چھوڑے گا. اور اگر پاکستان سے باہر جانا ہے کسی نے، بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، تو اس کی پیشگی اجازت وزیر اعظم عمران خان سے لی جائے گی اور وزیر اعظم اس کو اپروو کریں گے تو جائے گا. اس خبر نے وفاقی دارالحکومت میں ہی بلکہ پورے ملک میں ایک کیا کہنا چاہیے کھلبلی مچا دی، تہلکہ مچا دیا کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے اور معاملہ کیا ہے. یہ چیز اس خبر کو ذرا انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے کیوں کی اور اب تمام وزراء خاموش کیوں ہیں، اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کیوں نہیں کر رہے. آخر دسمبر، جنوری، فروری، اگلے 3 مہینے جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں دسمبر، جنوری اور فروری. ان 3 مہینوں میں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ تمام وزراء پاکستان نہیں چھوڑیں گے، نہ سرکاری دورے پر جائیں گے اور نہ ہی غیر سرکاری دورے پر جائیں گے، نجی دورہ بھی نہیں کریں گے. ان چیزوں کو ذرا ہم تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں گا اور ان خبروں کے نتیجے میں آپ خود بھی کوشش کیجئے گا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھنے کی میں خود بھی بات کروں گا، اپنی رائے بھی دوں گا، لیکن آپ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھا کریں. اور خاص طور پہ میں اپنے استاد جہانگیر خان تمیمی، مرحوم جو ہیں ڈاکٹر جہانگیر خان تمیمی، ان کا ایک بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں ایک لیسن دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے، اخبارات ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اخبارات پورا پڑھا کریں آپ، پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک، اور سپر لیڈ سے لے کے سنگل کالم خبر تک بھی پڑھا کریں. اور ایک خبر کو دوسری خبر سے ملائیں گے تو آپ کو تصویر تھوڑی سی نظر آ جائے گی کہ تصویر بن کیا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فروری تک وزیر اعظم عمران خان نے کیوں ایسا ایک کیا ہے کہ فروری تک بھی کوئی نہیں چھوڑے گا اور جس نے باہر جانا ہے تو ان کی اجازت ہوگی. اب گورنر سب سے پہلے سینئر وزیر علیم خان، آپ کو معلوم ہے کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. یہ خبر آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ خبر جو انہوں نے وجہ بتائی ہے وہ وجہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ جی چونکہ میں نے سما ٹیلی ویژن خرید لیا ہے اور اس لیے اب میری ضروری ہے کہ میں اپنی ٹی وی چینل کو غیر جانبدار، امپارشل رکھوں اور میں اپنا وزارت کا منصب چھوڑ دوں. یہ بات نہیں ہے. یہ استعفیٰ وہ کافی دیر پہلے دے چکے تھے اور ان کے کافی گلے شکوے ہیں، اور گلے شکووں میں کوئی تھوڑی سی حقیقت بھی پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ ان کو جب وہ سینئر وزیر تھے، ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ پارٹی کے ساتھ یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ لائل بھی تھے اور انہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ بھی کی تھی اپنی پارٹی کو، الیکشن کمپین میں بھی، بعد میں بھی. پھر آزاد ارکان، جے کے ٹی اور علیم خان صاحب آپس میں ملا کے انہوں نے بڑی محنت کر کے پنجاب گورنمنٹ بھی بنوائی اور اس کے بعد آزاد ارکان کو شامل کیا. پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے تو ان کو گلہ ہے کہ وہ ایک ایسے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا جس میں ابھی تک گرفتاری بنتی نہیں تھی. کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے، پھر وہ رہا ہوئے اور تب بعد میں پھر ان کو وزیر بنایا گیا، اور وزیر بنانے کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ فارغ رہے تھے، پھر ان کو وزیر بنایا گیا. لیکن اب ان کو مزید انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر کام نہیں کرنا چاہتا. تو اب کی بار یہ ہوا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اس کے بعد عثمان بزدار صاحب سے ملے. انہوں نے استعفیٰ سبمٹ کیا، بیرون ملک چلے گئے، دیٹس آل. اور انہوں نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا. ایک چیز. دوسری بات، چودھری سرور صاحب جو کہ باہر سے آئے، یعنی کہ برطانیہ چھوڑ کے آئے،
پہلے وہ مسلم لیگ نواز میں تھے، ان کے بہت ہی کلوز تھے، اور گورنرشپ انہوں نے چھوڑی اور پھر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ اور جوائننگ کے بعد ان کا خیال تھا کہ ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا متحرک رہنے کا، ان کو ٹکٹ ملے گا، قومی اسمبلی میں آنا چاہتے تھے، وہ صوبائی اسمبلی میں آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو گورنر بنا دیا گیا۔ اور گورنر بنانے کے بعد بھی درمیان میں بھی خبریں آتی رہیں کچھ ان کے NGOs کے معاملے میں، پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اور بالآخر اب وہ بھی سائیڈ لائن جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کچھ انہیپی ہیں اور تھوڑا سے مایوس بھی ہیں۔ لندن میں انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ گورنر بننے کی خواہش نہیں تھی، پارٹی نے رسمی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ شخصیات کے پیچھے بھاگتے رہے اور ادارے مضبوط نہیں کیے، اور پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات کرنا چاہتے تھے، اس میں ہم ناکام رہے۔ پولیس، عدلیہ اور پروسیکیوشن میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بوسیدہ نظام، انہوں نے کہا کہ بوسیدہ نظام کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے جو موجودہ سسٹم ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی تو وہ بھی مایوس۔ اور پھر JKT کو ذہن میں رکھیے گا، JKT موجود ہے، ابھی تک JKT گروپ موجود ہے، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوا۔ پھر ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، پھر یہ معاملہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، یہ سارا کچھ چلیں پہلے ایک اور خبر لے لیں، وہ یہ ہے جی کہ آپ کو ریاض فتحیانہ کا جھگڑا، ریاض فتحیانہ نے جو الزامات لگائے، رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ملک امین اسلم جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، اور وزیر مملکت سرتاج گل، ان پہ الزام لگایا۔ اور لندن سے جب موسمیاتی کانفرنس ہوئی، بہت ہی بڑی کانفرنس تھی، عالمی کانفرنس گلاسکو میں ہوئی جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن بھی تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پہ کوئی الزام تراشی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد سرتاج گل نے بھی انکار کیا اور ملک امین اسلم نے بھی، اور الٹا فتحیانہ کو، ریاض فتحیانہ صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا، پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ ریاض فتحیانہ صاحب کاف لیگ سے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں پہنچے تھے اور کمالیہ سے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ اب ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی خبر دیکھ لیں کہ پارٹی کے اندر ان حالات میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ڈس پلیئر شو کیا۔ ایک اور خبر لے لیں آپ، خبروں کو ملا کے ذرا دیکھتے جائیں۔ پاکستان امریکہ اور پاکستان چائنا، دو ملکوں کے درمیان اس وقت ان کی خارجہ پالیسی سینڈوچ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کی طرف سے معاملات کافی کیا کہنا چاہیے سرد مہری کا شکار ہیں، اور سرد مہری بھی ہے اور کٹی بھی ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کو انوائٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے، جو کانفرنس ہونی ہے جمہوریت سے متعلق 110 ممالک کی، اس میں چائنا انوائٹڈ نہیں ہے، پاکستان کو انوائٹ کر لیا ہے، اور روس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس میں کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری جانب بظاہر یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جا رہا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے اس کے بعد معاملات رنجیدہ سنجیدہ ہو گئے، بلکہ کشیدہ ہو گئے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد جو امریکن گورنمنٹ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ناراض ہے، اور وہ سمپل ایک بات کہ پبلک میں آ کے امریکہ اور امریکی پالیسیوں کو چیلنج کیا گیا اور امبیرس کیا گیا۔ ایک طرف تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، لیکن دوسری جانب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ میں لابی فرم ہائر کی ہیں، خدمات حاصل کی ہیں، لابیسٹ ہائر کیے جاتے ہیں جی، یہ وہاں پہ پریکٹس ہے امریکہ میں کہ مختلف ملک جو ہیں اپنے لیے لابنگ کرنے کے لیے امریکہ کی اقتدار کی راہداریوں میں لابیسٹ ہائر کرتے ہیں، وہاں پہ فرمز ہیں، کنسلٹنسی ہے، وہ پھر اس ملک کے لیے راہ ہموار کرتی ہے اور اس ملک کی تعلقات بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ امریکن جو تگڑے لوگ ہیں، تگڑے ادارے ہیں، ان تک رسائی ہوتی ہے ان کی،
وہاں پہ پھر نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، کوئی غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان نے امریکہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ واشنگٹن ڈی سی سے یہ خبر شائع ہو چکی ہے، اور حکومت پاکستان اور براؤن اسٹائن پائٹ فاربر نامی فرم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت لابی کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان اور امریکہ میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گی۔ اور سفارت خانے کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ایمبیسی نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں براؤن اسٹائن فرم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی جریدہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اس کمپنی کی خدمات ماہانہ $1,00,000 کے عوض حاصل کی ہیں، اور یہ رقم ہر 3 ماہ بعد ادا کی جائے گی، یعنی کہ ہر 3 ماہ بعد $3,00,000 دیے جائیں گے، اور سال کے ہو گئے یہ $12,00,000۔ ماہرین میں سابق سینیٹر مارک بیگٹ شامل ہیں، اور کمپنی کی ایک ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے محل وقوع اور ایران اور چین کے قریب ہونے کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے ممالک کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیے گا، یہ باقاعدہ طور پہ لابی ہائر ہو گئی ہے، اور یہ لابی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، تعلقات کو معمول پہ لانا ہے، اور امریکہ سے دور نہیں ہونا، امریکہ کو قریب رکھنا ہے۔ یہ سارے کام کیے گئے، اور اسی تناظر میں اور خاص طور پہ فیٹف والا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، اور چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، یعنی کہ پاکستان کے چائنا اور امریکہ سے، اس میں توازن کیسے رکھنا ہے، پھر امریکہ کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو کیسے بڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اپنی جگہ، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات، کیونکہ امریکہ اس وقت ایک ہی بات کر رہا ہے کہ یا آپ ہماری طرف ہیں یا چائنا کی طرف ہیں، چائنا کی طرف فل سٹاپ کریں تو ہماری طرف آئیں، 2 in 1 نہیں چل سکتا، یہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس خبر کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر سعودی عرب سے $3 ارب بہت ہی کڑی شرائط پہ حاصل کیے ہیں جی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں شرائط کافی سخت ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ منیمم پیریڈ میں جب بھی سعودی عرب چاہے گا وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ بالکل وقتی طور پہ ریلیف ملا ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ ایک لون ہے، یہ صرف ڈپازٹ نہیں ہے، یہ لون ہے، اور لون پہ آپ کو انٹرسٹ بھی دینا ہے، سود بھی ادا کرنا ہے، منافع بھی ادا کرنا ہے، اور منافع سمیت یہ واپس کرنے ہیں۔ پھر IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک منی فائنانس بل آ رہا ہے، منی بجٹ، اور $350 ارب کے کم و بیش ٹیکس ہیں جن کو وڈرا کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور کام شروع ہونے والا ہے، ٹیکس نیٹ میں مزید 2 کروڑ افراد کو شامل کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور یہ 2,20,00,000 سے زائد افراد ہیں جی جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، اور پاکستان کا اپنا بالکل فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ IMF کی طرف سے تو پریشر تھا ہی تھا، لیکن یہ خود پاکستان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں، اگر وہ کما رہے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے، اور پھر وہ ٹیکس عوام کی فلاح پہ خرچ ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو لیکن اب یہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے گا، چوری روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی بڑی کمپین کا آغاز کیا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اہم اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس میں یہ دستاویزی مہم جو ہے وہ دسمبر میں شروع کی جائے گی جی، اور ریل اسٹیٹ اور دیگر کاروبار جو ہیں اس میں 2,20,00,000 سے زائد افراد کی ٹیکس دہندگان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ نادرا کے ریکارڈ سے کی گئی ہے، FBR نے اپنا ریکارڈ کیا ہے، ان سے مدد لی گئی ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ نادرا اور FBR 2 ذرائع ہیں جنہوں نے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ ماہانہ 1 لاکھ سے 3 لاکھ افراد کو نوٹس جاری کیے جائیں گے، 2,20,00,000 ٹوٹل لوگ ہیں جی، اور اتنے نوٹس جاری کیے جائیں گے تاکہ جو FBR کا سسٹم ہے اس کو برداشت بھی کر سکے اور جواب دہی بھی کر سکے، اور ان کو ٹیکس نیٹ میں پراپر لا بھی سکے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے
اگر یہ 2 کروڑ 20 لاکھ آتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں لوگ ان پہ ٹیکس کا بوجھ مزید نہیں بڑھے گا، بلکہ جو نہیں دے رہے ان سے لیا جائے گا، اور جو نہیں دیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی اور پنشمنٹ سزا دی جائے گی۔ یہ اب آتے ہیں جی پھر ایک اور خبر لے لیں۔ علی وزیر جو گرفتار تھے ان کی ضمانت لے لی ہے سپریم کورٹ نے، اور خاص طور پہ جسٹس سردار طارق مسعود کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کا نام نہیں لیا، لیکن تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کا تذکرہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ریاست مذاکرات کر کے لوگوں کو چھوڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل علی وزیر کے ساتھ بھی معاملہ طے ہو جائے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا وہاں قانون کی کوئی دفعہ نہیں لگتی؟ کیا عدالت صرف ضمانتیں خارج کرنے کے لیے بیٹھی ہے؟ اور یہ الفاظ تھے جسٹس جمال مندوخیل بھی تھے، انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے جو علی وزیر نے گفتگو کی ہے، تو ان شارٹ یہ جی کہ اس پہ ان کی ضمانت ہو گئی۔ اب آتے ہیں معاملہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ سے جو انہوں نے ہدایت نامہ جاری کیا۔ صورتحال یہ کہ اس وقت اکانومی کا معاملہ، اکانومی کا یہ جب منی بجٹ آئے گا تو اس وقت بھی پریشر آئے گا جی، اور اپوزیشن دانت تیز کر کے بیٹھی ہے، کیونکہ اس سے پبلک پریشر، پبلک کا ریئیکشن بھی آنا ہے، اس ریئیکشن کو کرنا ہے، بھرپور طریقے سے کیش کروانا ہے اپوزیشن نے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے۔ وہ ایک پلان تیار کر کے بیٹھی ہے کہ جیسے یہ منی بجٹ آئے اور یہ ٹیکس لاگو ہوں نئے اور ٹیکس چھوٹیں ختم ہوں تو وہ فوراً ایک تحریک لانچ کریں گے اور لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ شروع ہوا تھا جی ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ، اور ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ میں جو اختلافات کی خبریں آئیں، مسئلہ حل کیا گیا، دیر سے کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو دراڑیں پڑیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکیں، اور آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان میرا خیال ہے کہ زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کا بیک گراؤنڈ شیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ بھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کہ کیوں وہ وزراء کو روک رہے ہیں یا کابینہ کو یہ حکم صادر کرنا پڑا۔ لیکن فروری اور مارچ اگلا مہینہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اتحادی جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ سیاسی جماعتیں، اتحادی جماعتیں بھی ایون پارلیمان میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، وہ مارچ اپریل میں بھی ہو سکتے ہیں یا پھر بجٹ کے بعد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرکی سا معاملہ ہے، اور یہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور آئندہ 1-2 دنوں میں انشاءاللہ مزید جب ملاقاتیں ہوں گی ہماری تو اس میں یہ خبریں مزید آئیں گی باہر کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔